ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ وہ اپنی رعایا سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ رعایا کا دوست تھا، ہر وقت رعایا کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا۔ لیکن ظاہری طور پر اس میں ایک عیب تھا، وہ لنگڑا تھا۔ وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ وہ شروع سے ایسا نہیں تھا، کچھ عرصے پہلے ہی اس کے اندر ظاہری طور پر یہ تبدیلی آئی تھی اور اس کا دل بھی تبدیل ہوا تھا۔ تو پیارے بچوں، بادشاہ میں یہ تبدیلی کیسے آئی، یہ جاننے کے لیے میری کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ہوا کچھ یوں، ایک دن دربار لگا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ بادشاہ بول رہا تھا اور سب بادشاہ کو سن رہے تھے کہ ایک دم ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، شہزادے جاوید کھیلتے کھیلتے گر گئے ہیں، انہیں بہت چوٹ آئی ہے، منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ بادشاہ کو اپنا بیٹا بہت پیارا تھا۔ بولا، تم اسے اٹھا کر ادھر کیوں نہیں لے کر آئے؟ میرے جاتے جاتے پتہ نہیں کتنا خون بہہ چکا ہوگا۔ جوش میں غصے میں بادشاہ اپنا ہوش کھو دیتا تھا۔ بولا، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اسے میرے پاس کیوں نہ لے کر آئے؟ اور اسے زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور بولا، غلاموں، جاؤ بچے کو قید خانے میں بند کر دو۔ مجھے امید ہے اسی بچے نے حسد کی وجہ سے میرے شہزادے کو دھکا دیا ہے اور یہاں مجھے بتانے اس لیے آئے ہیں تاکہ میں اس پر شک کروں۔ غلام آئے اور بچے کو پکڑ کر لے گئے۔ اس نے بچے کو موقع بھی نہ دیا کہ وہ بتائے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ آج کا معاملہ نہیں تھا، یہاں پر روز ایسا ہی ہوتا تھا۔ بادشاہ روزانہ اسی طرح کے بے انصافانہ فیصلے کرتا تھا اور اپنی رعایا کو تکلیف دیتا تھا۔ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ جاوید 8 سال کا تھا اور وہ بچہ جو بتانے آیا تھا وہ 9 سال کا تھا۔ قد قامت میں شہزادہ زیادہ طاقتور تھا، بھلا 9 سال کا بچہ 8 سال کے بچے کو اٹھا سکتا ہے؟ بادشاہ بالکل یہ سوچنے سے قاصر تھا۔ سب حیران تھے کہ بادشاہ کیسے فیصلے کرتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اس میں انہی کا نقصان ہے۔ جب شہزادے جاوید کے پاس بادشاہ پہنچا تو دیکھا کہ شہزادے جاوید کی ہونٹ پر تھوڑا سا زخم ہے اور خون بہہ رہا ہے، لیکن وہ کھیل میں مصروف ہے۔ بادشاہ بولا، بیٹا تمہیں کیا احمد نے دھکا دیا ہے؟ وہ بولا، نہیں بابا، مجھے تو کسی نے دھکا نہیں دیا، میں خود گر گیا تھا۔ احمد گھبرا گیا تھا، اسی وجہ سے بتانے چلا آیا۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، آپ نے ناحق فیصلہ کیا، آپ کو پہلے معاملے کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ بادشاہ ایک دم غصے میں آ گیا، پلٹا، بولا، تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے بولو، میں تمہیں اس عہدے سے برخاست کرتا ہوں۔ بادشاہ کے ظلم بڑھتے چلے گئے، وہ اس ملک میں خدا بنا بیٹھا تھا۔ ایک دن وہ باغ کی سیر کر رہا تھا کہ چلتے چلتے ایک زہریلا کیڑا اس کی ٹانگ پر چڑھ گیا اور کاٹ لیا۔ بادشاہ نے حکیم کو بلوایا، حکیم نے مرہم لگا دی، لیکن زخم ٹھیک ہونے کی بجائے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حکیم نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ کی ٹانگ میں زخم اس قدر پھیل چکا ہے کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، ورنہ یہ آپ کے پورے جسم کو تباہ کر دے گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو زوردار دھکا حکیم کو دیا اور بولا، تمہاری اتنی جرأت، تم میری ٹانگ کاٹو گے، مجھے لنگڑا بنا دو گے؟ ملکہ نے بادشاہ کو سمجھایا کہ بادشاہ سلامت، ہوش کی ناخن لیجئے، وہ آپ کی بہتری ہی کی بات کر رہا ہے، ورنہ ابھی آپ کو ایک ٹانگ کا خطرہ ہے، آگے آپ کے پورے جسم میں زہر پھیل سکتا ہے۔ بادشاہ مان گیا اور پھر بادشاہ کی ٹانگ کاٹ دی گئی، وہ لنگڑا ہو گیا۔ جو تکلیف سہنے اور اپنی ٹانگ کھو دینے کے بعد آہستہ آہستہ بادشاہ بدلنے لگا۔ وہ اتنا بدل گیا
کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ظالم بادشاہ ہے، بلکہ وہ اپنے پرانے گزشتہ گناہوں پر شرمندہ ہوتا۔ اس نے اس احمد نامی بچے سے بھی معافی مانگی اور اسے قید خانے سے نکال لیا۔ اسی طرح جتنے بھی قیدی زندان میں تھے سب کو باہر نکال لیا اور سب سے معافی مانگی۔ اب وہ لنگڑا بادشاہ پوری قوم کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ اگر کوئی بات کرتا کہ تمہارا بادشاہ لنگڑا ہے تو سب لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جاتے اور بولتے ہمیں لنگڑا بادشاہ ہی بہت پیارا لگتا ہے، ہمیں ایسا بادشاہ نہیں چاہیے جو کہ ہمیں تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو۔ ظاہری خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی اخلاق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سے ایک چیز لے کر اسے بخشا ہے، اس لیے ہم خوش ہیں۔ تو پیارے بچوں کو پتہ چلا اخلاق کیسی نعمت ہے، تو اپنے آپ کو اخلاقی طور پر بہتر کیجیے۔ اور اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اپنے ارد گرد لوگوں سے اچھے طریقے سے بولیے اور برتاؤ کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔